جی خلیل طاہر سندھو صاحب. بہت شکریہ جناب اسپیکر. کل راجہ بشار صاحب نے I have really lot of respect for him. سینئر سیزنڈ سوبر اور انہوں نے درست کہا جو باتیں کی، مگر اس کے بعد ایک منسٹر صاحب ان کے اٹھے اور جس طرح سے انہوں نے ان کی باتوں کی دھجیاں بکھیری، میں تو اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہتا، صرف اتنا کہوں گا کہ کم ظرف لوگ جب وقار پاتے ہیں، کم ظرف لوگ جب وقار پاتے ہیں اپنی حیثیت بھول جاتے ہیں، اور کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے چند پھنکوں سے پھول جاتے ہیں. جناب اسپیکر، اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973، میں یہاں پہ ریلیجس مائنارٹیز کو سب سے پہلے ریپرزینٹ کر رہا ہوں، بیکاز اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن وی ہیو 8 سیٹس سنس 1973 جن کو بڑھانے کی ضرورت ہے، جو آج تک نہیں بڑھائی گئی. باقی سب کی آبادی بڑھ گئی لیکن مائنارٹیز کی آبادی شاید نہیں بڑھ رہی. میں آج کچھ سوالات اس ایوان میں رکھ کے جانا چاہتا ہوں. جناب اسپیکر، 23 جولائی 1947 اسی پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا اور جہاں پہ آپ تشریف فرمائیں، جی یہاں پر ہمارے دیوان بہادر ایس پی سنگھ صاحب، ہی واز فرسٹ کرسچن اسپیکر، ہی واز سٹنگ. 177 ووٹ تھے. میری بہن اگر بخاری صاحب تھوڑی اسپیچ ہوگی جی، وہ سیڈی ممبر ہی گئی ادھر. جی تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں پیچھے. آپ بیٹھ، یہ تو کوئی طریقہ کا تشریف رکھیں، آپ بیٹھے واٹس ایپ پر بیٹھ جائیں پلیز، تشریف رکھیں. جی جناب اسپیکر، 177 ووٹ تھے اور راجہ بشار صاحب، رانا اقبال صاحب، چوری اقبال صاحب، میری بہن صبا صادق، دا سینئر اینڈ سیزن پارلیمنٹیرین سمی صاحب، سارے جانتے اس بات کو کہ 5 ووٹ ایسے تھے آج جو نعرہ لگاتے ہیں پاکستان کا، انہوں نے پاکستان کے مخالف ووٹ دیے تھے. یہ سچائی ہے، برہنہ سچائی ہے. پارٹیشن آف پنجاب پڑھ لیں. اور ان 5 ووٹوں میں جو مائنارٹیز کے ووٹ تھے، جن میں سکھ بھی تھے، ہندو بھی تھا اور کرسچنز بھی تھے 5، ان سب نے قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ کیرزمیٹک لیڈر تھے اور ہیں، ان کے حق میں جب پنجاب کی پارٹیشن ہوئی تو ان کے حق میں فیصلہ دیا. پھر جناب اسپیکر کاسٹنگ ووٹ آیا تو قابل احترام قائد اعظم محمد علی جناح دیوان بہادر ایس پی سنگھ صاحب کے کمرے میں اٹھ کر گئے، اسپیکر صاحب کے اسی پنجاب اسمبلی میں، اور جناب محترم قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے فرمایا، جو میرے پاس کتاب ہے، کہ ہم نے انڈیا میں رہ کر عقیدتوں کا کرب دیکھا ہے، اس لیے آپ ہمیں ووٹ دیں. جو کچھ انڈیا آج کل بھی ہمارے مسلم بھائیوں کے ساتھ، کرسچن لوگوں کے ہمارے بھائیوں کے ساتھ اور دیگر مائنارٹیز کے ساتھ جو ظلم کر رہا ہے مودی، اس کو جتنی بھی اس کی نہ صرف مذمت بلکہ مرمت اور بلکہ جوتوں کی حد تک جانا چاہیے جو کچھ وہ مائنارٹیز سے کر رہا ہے. جناب اسپیکر، دیوان بہادر ایس پی سنگھ صاحب نے قائد اعظم محمد علی جناح کے کہنے پر ووٹ دیا اور وہ قرارداد جو تھی پارٹیشن آف پنجاب کی، آج جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں اور بہت سارے اور ڈسٹرکٹس، آئی ہیو دا ہول لسٹ، وہ پاکستان کا حصہ بنی، انڈیا کا حصہ نہیں بنے. پھر جسٹس کارنیلیس صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان، جسٹس رانا بھگوان داس صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان، جناب سیاست چودھری صاحب، گروپ کیپٹن آف ایئر فورس، 6 ہتھیارے دشمن کے مار کے پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں اور پاکستانی سرزمین پر اپنا ہتھیارہ اتار کے اپنی مٹی کو چوما، پاکستان کی مٹی کو.
مگر جناب اسپیکر، میں انتہائی احترام اور ادب کے ساتھ توجہ دلانا چاہتا ہوں فائنانس منسٹر کی، وہ چلے گئے ہیں لیکن سیکرٹری صاحب بیٹھے ہیں، کہ ہمارے ساتھ پینشنرز والا سلوک کیا جاتا ہے کہ ان کو اتنی انکم دی جاتی ہے کہ نہ وہ زندہ رہ سکے نہ مر سکیں، جو کہ انہوں نے بند کر دی ہے پینشن بھی سب کی، اور تنخواہیں بھی نہیں بڑھائیں۔ اس بجٹ میں کیا رکھا ہے ہمارے لیے؟ حالانکہ وہ ہمیں نہیں ملنا، مائنورٹیز کی اسکیمیں ہونی ہیں 50 کروڑ روپیہ۔ مجھے یاد ہے سیکرٹری صاحب اس وقت ہی واز ود دا چیف منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب، تو ہم نے جو آخری بجٹ تھا ہمارا 1 ارب 60 کروڑ مائنورٹیز کی اسکیمز کے لیے، اور ایک اسپیشل پیکج آف چیف منسٹر راجا صاحب فار دی ریلیجیس مائنورٹیز، فار دیئر چرچز، فار دیئر ماسک، فار دیئر ٹیمپلز اینڈ فار ادرس، بیکاز دا لاسٹ اسپیچ آف قائد اعظم said that you are free to go to your mosques, you are free to go to your churches, you are free to go to your temples. State has no concern with it. In the eye of state, you all are the equal citizens. جناب اسپیکر، 50 کروڑ روپیہ، اس سے تو بہتر تھا کہ یہ بھی نہ دیتے، کوئی بات نہیں، پہلے بھی تو گزارا کر رہے ہیں پھر بھی کر لیتے۔ تو یہ ہے جناب اسپیکر جو بجٹ انہوں نے ہم میں نوٹس کے لیے رکھا ہے۔ پھر جناب اسپیکر ابھی بات ہو رہی تھی، آج کل جناب اسپیکر مخلوط الیکشنز ہے آپ کے ضلع میں، چونکہ کم مائنورٹیز کے لوگ ہیں، لیکن راجہ صاحب کے، میرے، رانا اقبال صاحب کے یا دوسرے جتنے بھی ہیں، ان کے حلقے میں 20,000 سے بھی زائد، ایون جہاں پہ میرا گاؤں ہے چک نمبر 424 من گمری والا، 8,347 ووٹ ہیں، پورا گاؤں کرسچن ولیج ہے کرسچنز کے، اور وہ ہم مخلوط الیکشن ہے چونکہ، تو جو بھی ہمارا مسلم بھائی یا بہن الیکشن لڑتے ہیں، وی ایکسرسائز آور ووٹس ان دی فیور آف دیم، اور یہ ہر جگہ پہ بہت سارے ایسے حلقے ہیں، ایک اسٹڈی ہم نے کروائی ہے جس سے وہ جو سیٹیں ہیں وہ جیتی جاتی ہیں۔ مگر جناب اسپیکر حد دیکھ لیں کہ 2.5% ہماری آبادی ٹوٹل پاپولیشن کی پنجاب کی، اور 50 کروڑ روپے۔ مجھے بہت دکھ لگا جناب اسپیکر، مجھے لگا پہلی دفعہ، حالانکہ ہم نہ تو، میں وزیر خزانہ صاحب کو بتانا چاہتا تھا کہ نہ تو ہم ذمی ہیں نہ مفتو ہیں، ہمیں کسی نے فتح نہیں کیا، وی آر ہیئر بفور دی کریشن آف پاکستان، اور وی ول بی ریمین فیتھفل، ہم صرف اہل وطن نہیں، ہم واضح وطن ہیں۔ مگر مجھے دکھ لگا، مجھے نہیں سمجھ واٹ از دا مسٹیریس مسٹری، پورے سرار راز کیا ہے راجہ صاحب، کہ یہ جو گورنمنٹ ہے، میں تو کچھ نہیں کہنا چاہتا، مجھ سے کسی نے بچے سوال کر رہے تھے کہ ادویات چور، گندم چور، ماسک چور، چندہ چور، چینی چور، ووٹ چور، خراج چور، اگر ان سب کو ملا تو کون سی پارٹی بنتی ہے؟ تو سارے سمجھتے ہیں کون سی پارٹی بنتی ہے۔ نہیں، تحریک انصاف، آپ نے غلط جواب دیا، میں سوچ رہا تھا کہ آپ شاید صحیح جواب دیں لیکن آپ کا جواب غلط ہے، لیکن طارق عزیز صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اگر وہ ہوتے تو وہ بھی آپ کو غلط ہی کہتے، آپ کو وہ چھڑی دے دیتے جس سے وہ انڈا لے کے آیا تھا۔ تو جناب اسپیکر، یہ آج کل جو ہو رہا ہے، راجہ بشار صاحب آپ کی توجہ مجھے چاہیے، we have 54 Islamic countries, or majority of the countries in the constitution, just like Malaysia and other countries, they have a law کہ بچے کا مذہب 18 سال تک وہی ہوگا جو اس کے ماں باپ کا مذہب ہے۔ لیکن ابھی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، میں کہنا نہیں چاہتا تھا، میں تو اس بات سے خاموش ہوں کہ تماشا نہ بنے، اور تو سمجھتا ہے مجھے تو اس سے گلا کچھ بھی نہیں۔ جناب اسپیکر، 12 سال کی بچی، 13 سال کی بچی، ابھی ریسنٹ پچھلے ہفتے ماریہ شہباز لڑکی ہے فیصل آباد کی، تھانہ مدینہ ٹاؤن ہے، تو راجہ صاحب ہم نے ایک لا بنایا تھا سب نے کہ کس عمر کی بچی کی شادی جو، اور ہمارے میں پیوبرٹی کا لا نہیں ہے کرسچینٹی میں، اس لیے میری آپ سے خصوصی گزارش ہوگی
کہ ایسے لوگ جو چند پیسے دے کر سرٹیفکیٹ رجسٹر لے لیتے نکاح کا، ان کے لیے کوئی سخت ترین بات کریں. یہ ہم سب کے لیے انٹرنیشنلی، میں جاتا ہوں یونائٹڈ نیشنز میں، سب کمیشن ہیومن رائٹس کونسل، FCO، ہاؤس آف لارڈز اور ڈفرنٹ یونیورسٹیز. راجہ صاحب ہم وہاں پہ کہتے ہیں کہ دیز آر ناٹ دا اسٹیٹ اسپانسرڈ کرائمس اور اوفینسز، بات بھی درست ہے، لیکن کسی ایک کے انڈیویجول ایکٹ سے بدنام ہم سب ہوتے ہیں. میری آپ سے ہمارا سبمیشن ہے کہ اس کو روکیں. رحیم یارخان میں، بہاولپور میں ہندو بچیوں کے ساتھ ابھی ریسنٹلی میں وہاں پہ تھا، کیس شیئر کیا ہوں. اور پنجاب میں جو ہمارے بچے ہیں، بچیاں، جس طرح میں نے ماریہ شہباز کا نام لیا، اس کے ساتھ ابھی ریسنٹلی شی از اے سنگل پیرنٹ چائلڈ، اور جس طرح سے اس کو کڈنیپ کیا، جو کچھ ہوا، تو جب ہم جاتے ہیں ان کے، تو پھر علماء کرام کو ہمیں اس میں لینا چاہیے، اس بورڈ میں، اس سارے سچویشن میں، کہ وہ بتائیں. اور وہ یہ جس طرح سے بھی جاری ہوتا ہے کہ کیا کم عمر بچے کا، اگر 18 سال سے کم عمر بچے کا ووٹ نہیں بن سکتا، اس کا شناختی کارڈ نہیں بن سکتا، جس طرح باقی ملکوں میں 18 سال سے کم عمر کا بچہ وہ قسمت پوری تک نہیں خرید سکتا، قسمت پوری کے وہ جس سے نام نکلتا جی وہ نہیں خرید سکتا، تو یہاں پہ شادی کر دی جاتی ہے. لا کہتا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کسی بچے کا کوئی کانٹریکٹ ہی نہیں ہو سکتا. تو مجھے ہمبل سبمیشن ہوگی راجہ صاحب، یو آر دا منسٹر فار لا، کہ آپ اس پہ ضرور نوٹس لیجئے گا. میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے میں کسی اور کو موقع دوں کہ وہ ہمارے پاکستان کے، میرے ملک کے یا کسی اور کے خلاف لب کشائی کرے. لیکن چونکہ روزانہ واچ ڈاگ میں، MNST میں، ایون ٹوڈے دیر از اے رپورٹ آف US، بٹ وی آر پاکستانی، وی ڈونٹ وانٹ ٹو سی سچ کائنڈ آف تھنگس. ہمیں پاکستانی بن گئے، ہمیں یہاں پہ اپنے حالات خود ٹھیک کرنا ہوں گے تاکہ کسی کو موقع نہ ملے. جناب اسپیکر، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک ایک کتاب میں لکھے کہ شراب حرام ہے اور دوسری میں لکھ دے کہ حلال ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. ماویہ صاحب نے بہت خوبصورت بات کی. کس طرح کی؟ یہ ہمارے جو کہتے ہیں، میں آج اوپن کرنا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس میں کسی جگہ پہ یہ بات نہیں لکھی کہ مائنورٹیز کے لیے شراب جو ہے یہ جائز ہے. یہ غلط بات کہی جاتی ہے. کس طرح کی ریاست مدینہ جاتے ہیں؟ ابھی ریسنٹلی ود ڈیو اپالوجی آپ کے صوبے کے سربراہ نے بگے شاہ، پیر بگے شاہ جو فوت ہو چکے ہیں، ان کے بیٹے کو شراب کا لائسنس جاری کر دیا. ایئرپورٹ کے باہر ہوٹل ہے وہاں پہ. DH ملتان میں شراب کا لائسنس جاری کر دیا سیکٹری ایکسائز نے. واٹ از دس؟ از اٹ ریاست مدینہ؟ ایسے ترقی کریں گے؟ ایسے لوگوں سے ہم کریں گے، ان کو قابو کریں گے؟ نہیں. بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. جناب اسپیکر، ہم نے تو پاکستان میں ایجوکیشن اور ہیلتھ میں جو پروفیشنز تھا، اس میں تو ہماری کمیونٹی نے بہت خدمت کی ہے. بٹ صلہ کیا ہے ہمارے لیے؟ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان، وہ نہ ہوتے تو شاید میں تو کسی ہندو وکیل کا منشی بھی نہ ہوتا، میں پاکستان میں اگر نہ ہوتا تو. لیکن انہوں نے جب پاکستان بنایا، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہی واز دا اسٹوڈنٹ آف دا کرسچن انسٹیٹیوشن. لیکن ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس حد تک ہم پستی میں چلے گئے، اخلاقی پستی. شکر ہے ڈاکٹر صاحب موجود نہیں ہے، ہوتی بھی تو کوئی اثر نہیں ہونا تھا. کہ جو لوگ بیچارے، فیصلہ باد کی بات کروں، 1250 لوگوں کو کام سے نکال دیا، حالانکہ سپریم کورٹ کا یہ لا ہے، ججمنٹ آئی ہے کہ یہ جو ڈیزیز آئی ہے، یہ جو وبا آئی ہے، اس کے دوران کسی کو کام سے نہیں نکالا جائے گا. اور اس میں سے 471 ہمارے مسلم بھائی ہیں کیونکہ جاب نہیں ملتے. دے آر آلسو ڈوئنگ دے آر آلسو ڈوئنگ جینیٹوریل ورک. خیر ان کو ہم نے دوبارہ راجہ صاحب سے منت کر کے، گزارش کر کے اور ہر طریقے سے بحال کروا لیا. وہ سارا دن سڑکوں پہ ہوتے ہیں، انکلوڈنگ دا 471 جو مسلم ہمارے بھائی ہیں فیصل آباد میں اور باقی پنجاب میں بھی. اور سب سے زیادہ وہ کام کر رہے ہیں صفائی نصف ایمان ہے. اور ان کو نہ ماسک دیے جا رہے ہیں،
نان کو سینیٹائزر دیے جا رہے. میں دیکھ رہا تھا یہاں پہ جو بھی اسپیچ کرتا 3-4 دفعہ یہ مسالہ سا لگاتا ہے, پتہ نہیں اس کو کوئی فائدہ ہے بھی کہ نہیں. ان کے لیے کچھ نہیں. انسان تو اللہ پاک کے نظر میں تو انسان ایکول ہے, برابری. جس طرح میں نے پہلے ریلیجن کی بات کی, دیر از نو کوشچن ان دا ریلیجن. دین میں تو کوئی جبر نہیں ہے. ان باتوں کو سوچنا پڑے گا. پھر خواجہ سرا ہمارے معاشرے کا پسا ہوا طبقہ, لوگ مذاق اڑاتے ہیں ان کا, لیکن پتہ نہیں یہ لوگ خالق کا مذاق اڑاتے ہیں یا مخلوق کا مذاق اڑاتے ہیں, مجھے نہیں پتا. ایک صرف ان کے لیے کمیونٹی سینٹر رکھا گیا تھا, ایک. یہ بجٹ دیکھیں, اس میں سے وہ بھی نکال دیا گیا. جس طرح ہمارا پیج نمبر 40 جو وائٹ پیپر ہے ان کا, اس میں سے 50 کروڑ صرف رقم رکھ دی گئی ہے. ان کا ایک پروجیکٹ تھا, وہ بھی نکال دیا گیا. تو ان کی تو بدوائیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے راستے میں تو پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی نا. پھر تو آفتے بھی آئیں گی, وہ بائیں بھی آئیں گی, روح جسموں سے علیحدہ بھی ہوں گی. دیکھ لیں کتاب میں, کوئی مجھے اس بات میں چیلنج کر دے. اس طرح میں نے ماریہ شہباز کی بات کی. جناب اسپیکر, اب میں اس سے پہلے کہ لوگ گھڑی دیکھیں, میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. کل وزیر خزانہ صاحب نے وہ چینی پہ نکتہ چینی کر رہے تھے کہ فلاں کھا گیا چینی, فلاں چینی کھا گیا, فلاں کھا گیا. اب یہ تو موجود نہیں ہے, لیکن میں بتانا چاہتا تھا کہ شوگر ملوں میں جو سب سے بڑا حصہ ہے, جہانگیر کیا وہ امیر ترین, جہانگیر ترین 27%, خسرو بختیار سر 24%, ہمایوں اختر 19%. وہ تنقید کر رہے تھے شریف فیملی پہ. ابھی بخاری صاحب بھی فرما رہے تھے, بخاری صاحب ٹوٹل شریف فیملی کی تمام کے تمام ملے اس وقت بند ہیں. لہذا آپ ذرا اپنے جو آپ کے جتنے بھی ہیں فگرز, ان کو ذرا دیکھ لیں. جناب اسپیکر, آئین کا آرٹیکل 25 اور 36 کہتا ہے, آرٹیکل 25 جو فنڈامنٹل رائٹس میں آتا ہے 28 سے پہلے, ایوری سٹیزن آف پاکستان, اس کی جینڈر کیا ہے, اس کا ریلیجن کیا ہے, اس کا سیکس کیا, دے آر ایکول ان دی آئی آف لا. پھر آرٹیکل 36 بھی یہی کہتا ہے, آرٹیکل 19 بھی یہی کہتا ہے کہ ان کی جو پروپوگیشن اور پروموشن اسٹیٹ از ریسپانسبل. لیکن آگے پھر لکھتا ہے آرٹیکل 41 کہ نو نان مسلم کین بی دا پریزیڈنٹ آف دا کنٹری. پھر آگے لکھتا ہے 91 آرٹیکل 3 نو نان مسلم کین بی دا پرائم منسٹر آف دا کنٹری. شاید ہم میں کمی ہے. میں آپ کو تو نہیں, اور آپ کو بھی ضرور, کیوں نہیں, آپ بھی اسی قبیلے کے سرداروں میں سے ہیں یا اسی قبیلے کے فرد ہیں. ہمارا تو فرق ہے کہ ہم تو بہادر ضرور ہیں لیکن ہارے ہوئے لشکر میں ہیں. میں بلوچوں کی بات کر رہا ہوں. مجھے کل بڑی خوشی ہوئی جب بلوچوں نے ساتھ چھوڑا گورنمنٹ کا, اور ابھی یہاں سے بھی بہت سارے لوگ بہت جلد چھوڑ جائیں گے. مجھے ان کی غیرت بنی پر, کیونکہ میرے ساتھ جنگ میں معاویہ صاحب جانتے ہیں, ہمارے ساتھ چوکاں مڈانی جو معاویہ صاحب, وہاں پہ بلوچوں کے 7 ولیج ہیں اور وہ آپ کے فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. تو بڑی خوشی ہوئی کہ جب میگل صاحب نے, جو نور الدین کے بھائی ہیں اور دوسرے, اور اسی طرح زین بکری صاحب نے, اور پھر بکری صاحب کا تو ایک بہت بڑا احسان ہے پنجاب پہ کہ جب چودھری ظہور لائی صاحب کو یہاں سے ایک پرائم منسٹر نے حکم دیا, اس وقت کی بات ہے, کہ ان کو فزیکلی ایلیمینیٹ کریں, تو نواب اکبر بگٹی ریفیوزڈ. ہی واز گورنر, آئی تھنک ہی واز گورنر ایٹ دیٹ ٹائم. انہوں نے کہا کہ نہیں, چودھری ظہور لائی صاحب ہمارے مہمان ہیں, ہم ایسا کام نہیں کریں گے. نہیں کیا. تو یہ چونکہ آپ کی فیبرک, آپ کی ریس اور آپ کی نسل سب کچھ بلوچوں کی. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کل جب اختر مینگل صاحب نے پریس اسمبلی میں بات کی اور پھر اسی تاریخ کو دہرایا. 2 باتیں چھوٹی چھوٹی بس, اور اس کے بعد ختم کرتا ہوں. راجہ صاحب, میں نے ایک اسمبلی جمع کروائی ہوئی ہے. بڑی اچھی بات ہے, ہمارے علماء کرام بیٹھے ہیں, کہ جو بھی بچے قرآن پاک کا, جو ہماری آخری کتاب ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں, جو بھی اس کا صلی اللہ علیہ وسلم اس
کا امتحان پاس کر کے 20 نمبر اس کو ملے گی علیحدہ. اور یہ دس از admitted fact in the Punjab University, in other universities, in the schools, even the legal department, they have given their opinion that yes, this is true that they will get extra 20 marks اگر وہ میمورائز کرتے ہیں قرآن پاک کو. تو پھر آرٹیکل 25 پہ مجھے جانا پڑتا ہے اور میں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ اگر ہمارے بچے بائبل مقدس کا امتحان پاس کریں, الہامی کتاب ہے, تو ان کو بھی 20 نمبر دیے جائیں. اور اگر دوسرے جو الہامی مذاہب ہیں اگر ان کے جو بچے ہیں وہ امتحان پاس کریں تو ان کو بھی 20 نمبر دیے جائیں, تاکہ ایک ویلڈی تو ہو. اور وہ جو آخری خطبہ تھا میدان عرفات والا وہ پورا ہو کہ there is no superiority on black to white or white to black, Arab to Ajam or Ajam to Arab. There is no superiority. اس میں سمپل کہ کسی گورے کو کالے پہ, کالے کو گورے پہ, اجمی کو عربی پہ, عربی کو اجمی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. اگر ہے تو اس کے صرف اور صرف پائٹی تقوی کی وجہ سے ہے. تو میری آپ سے منت ہے راجہ صاحب, اور اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے ڈپارٹمنٹ ہے, یہ باقی تو جو بھی ہمیں پتہ ہے. 2-3 میں یہ بات سوری غلط بات ہو جانی تھی, ورنہ میں کہنے لگا تھا کہ راجہ صاحب تو ہم جب بھی بات کرتے ہیں ٹیلی فون رات کو بھی کر لے, جب بھی کر لے, وہ مان لیتے ہیں, بات بھی سن لیتے ہیں, ورنہ بہت سارے منسٹر سے فون بھی نہیں سنتے. بلکہ ایک منسٹر صاحب ایک منسٹر ان کا کام لے کے گیا, میں نام نہیں لینا چاہتا, تو اس نے کہا نہیں میں یہاں پہ قانون سازی کرنے آتی ہوں, چلے جائیے فائل لے کے. اس منسٹر صاحب نے مجھے خود بتایا, لیکن اچھا نہیں ہوتا نا, روایت یہ کہتی کہ ہم کسی کا نام نہ لیں. مجھے وہ بھی یاد ہے جس طرح سے آپ نے اسٹینڈ لے کے اس ڈاکٹر کو جو 2 دن بعد بحال کر دیا گیا تھا کہ ایک آنریبل منسٹر بھی ریکارڈنگ کر رہا ہے, ایک آنریبل منسٹر کی کالے وہ سن رہے ہیں اور لوگوں کو سنا رہا ہے. تو جو اگر آپ اسٹینڈ نہ لیتے ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اس کو فارغ کیا جاتا. تو آئی آلویز سلوٹ یو اینڈ کنگریچولیٹ یو کہ یو ٹک اسٹینڈ. اٹ واز اے فرم اسٹینڈ. اٹ واز ناٹ فار دا منسٹر, اٹ واز فار دا ممبر آف دا پارلیمنٹ. آپ نے پارلیمنٹ کی عزت جو تھی اس کو بڑھایا تھا. اب بھی پتا نہیں لاہور کے لوگ, میں تو سمجھتا ہوں یہ بڑے ہمیشہ جو ہمارے ڈپلومیٹس آتے ہیں, میرے پاس بھی آتے ہیں اور بھی آتے ہیں, تو they love Lahore, they love all the people, they love to the Muslim people, they love to the Christian people, or they said that the Lahori people are the best people. ان کو جہل کہہ دیا گیا اور کسی کے کان پہ جھو نہیں رہی گئی. ایک بھائی کسی اور بہن نے کوئی چھوٹی موٹی بات اس کی اپنا اس کی عزت دیکھ کے اس کو مروڑ کے پیش کر کے, تو ان کو کوشش کرنے کی جائے کہ ان کو گھرایا جائے اور ان کے خلاف سازش کی. ان کا بھی نام نہیں لوں گا, ان کی اپنی ہے, اپنی گورنمنٹ میں جو بھی ہوا ہمیں نہیں کہنا چاہیے, لیکن ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہو. میں تو سمجھتا ہوں کہ لاہور کے لوگ جاہل نہیں, یہ بہت عقلمند ہیں, اس لیے انہوں نے اس محترمہ کو 3 دفعہ الیکشن میں شکست دی. ایک دفعہ میاں نواز شریف صاحب کے مقابلے میں, ایک دفعہ میڈم کلثوم کے مقابلے میں, اور تیسری دفعہ وحید اختر صاحب کے مقابلے میں. تو لاہور کے لوگ جاہل نہیں ہیں, یہ بہت عقلمند لوگ ہیں, مہمان نواز لوگ ہیں. پوری ورلڈ یہ کہتی ہے, پوری دنیا یہ کہتی ہے, چاہے کوئی برٹش ہو, چاہے کوئی یورپی یونین کا یورپی یونین کا ایمبیسڈر ہو, یا ادر کنٹریز ود 28 کنٹریز دوز ہیو ایمبیسڈرز ان دا اسلام آباد, چاہے وہ ہوں, وہ سب لاہور کی تعریف کرتے ہیں اور پاکستان کی تعریف کرتے ہیں. یہ بھی اپنے پرائم منسٹر کے نقش قدم پہ چل پڑے. باہر جا کے کہنا وہ کھا گئے, وہ لوٹ گئے, ایک وہ آئے گی 200 روپے 2000 روپے لائے گی, پھر فلاں پہ لگائے گی, پھر فلاں پہ لگائے گی. کہاں گیا وہ سارا کچھ؟ انہوں نے تو پورا شرازہ پکیر دیا. اس آفت کو دیکھ رہے ہیں. خدا جانتا ہے, میں قسم نہیں اٹھاؤں گا, لیکن خدا جانتا ہے, مورخ اور تاریخ ان کو قومی, اس بندے کو قومی مجرم لکھے گی, جس طرح برازیل کے صدر کو قومی مجرم لکھا ہے, چونکہ وہ بھی کہتا تھا نہیں میں لاک ڈاؤن کے بہت صلاح ہوں, میں فلاں ہوں, میں یہ ہوں وہ. اب کیا ضرورت ہے بڑی محلے سیل کرنے کی؟ اگر ایک بندہ یہی نامی آیا تھا ووہان سے, اگر بلوچستان میں کوئٹہ میں آیا تھا, اس کو وہیں اس کا علاج کیا تھا, بارڈر سیل کیے جاتے ہیں 1 ماہ کے لیے, تو کیا یہ پاسبل ہے کہ یہ اس طرح سے پھیلتا؟ لیکن جب وہ کہتے تیری نیت ٹھیک نہیں تو میری طبیعت ٹھیک نہیں, جب نیت اور طبیعت دونوں ٹھیک نہ ہو تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. آخر میں بات کروں گا, ہمارے بہت سارے کرسچن چکوک ہیں, تو جو شاملات ہوتی ہیں, شاملات وہ اسی گاؤں کا حصہ ہوتی ہے جس میں وہ پائی جاتی ہیں,
تو ہمارے یہاں پہ جناب اسپیکر صاحب کے حلقہ میں بھی کلارک آباد ہے، بڑا کلارک آباد، چھوٹا کلارک آباد، شانتی نگر جو جلا دیا گیا، اسی طرح منگمری والا، بہت سارے ولیجز ہیں، ان کی جو شاملات ہیں ہماری گزارش ہوگی کہ وہ ہمیں دی جائے. آخر میں جنوبی پنجاب کی بات ہو رہی ہے. یہ کس نے لاسٹ گورنمنٹ میں یہ کریڈٹ گوز ٹو میاں شہباز شریف کہ پنجاب اسمبلی نے ہم نے اس کے حق میں قرارداد پیش کی اور پاس کروائی پنجاب اسمبلی نے. لیکن یہ ضمیر پتہ نہیں کیا چیز ہے، جب مطلب نکل جاتا تو پھر لوگوں کا ضمیر جاگ جاتا ہے، پھر وہ نئے نئے گروپوں میں جانا شروع کر دیتے ہیں. پھر کچھ لوگوں کا جاگنے والا ہے. ابھی بھی جو اپنا بھاولپور کی اور جنوبی پنجاب کی قرارداد آنریبل رانا ثناء اللہ خان صاحب نے قومی اسمبلی میں جمع کرائی ہوئی ہے. کیوں نہیں ساتھ دیتے؟ یہ اگر یہ صوبہ بنانے میں سنسیئر ہے تو ساتھ دیں. آخری بات، میں اب نے جو کچھ ہو رہا ہے وہ کل دی آنریبل ججز، کیونکہ ابھی فیصلہ آ گیا میں بات کر سکتا ہوں، قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے جو ریفرنس تھا وہ خارج ہو گیا. تو کل ججز نے کہا کہ جس طریقے سے نیب ذلیل کر رہی ہے لوگوں کو اور جو تباہی پھیلائی ہے انہوں نے، وہ بھی ہم لکھیں گے. جناب اسپیکر، کیا مذاق ہے، کیا موقری ہے کہ پہلے لوگوں کو پکڑتے ہیں، پہلے دستے بیچتے ہیں راجہ بشارت صاحب، اس کے بعد گلدستے بیچتے ہیں. پہلے ان کو پکڑتے ہیں، پھر جیل میں مرزا شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ ان کو پھول دے کے آئے. لعنت ایسے کام پہ. آپ ان کو انصاف دے، پھول نہیں چاہیے کسی کو بھی. ہمارا کوئی نون کا پکڑا جائے تو اس کی سپریم کورٹ تک جا کے جاتے ہیں بیل کینسلیشن کے لیے. ان کے 2 منسٹر کے فلائر ہوئے کسی کے لیے گئے ہیں وہاں پہ؟ وہ تو جو امیر ترین جو ہے اس کو راتوں رات بگایا ساری مینج کر کے، اور پھر دوسرے دن رپورٹ لے کے آ رہے ہیں. تو یہ دونوں معیار، دس از دا کانفلکٹ آف انٹرسٹ، دس از دا ڈبل اسٹینڈرڈ. جناب اسپیکر، آپ کا میری گزارشات جو میں نے فرمائی عرض کی ہیں آپ کے سامنے، ان کو اور پورے ہال کا کہ جنہوں نے بڑے پیشنس کے ساتھ یہ باتیں سنی ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں. اور آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتو وڈیاں ہور بھی سنگنا ہو جانا، اتو وڈیاں ہور بھی سنگنا ہو جانا، ظلم دا بوٹا وڈنا ہی تے مڈوں وڈ، ایویں بوکے کڈ کڈ پیا مشقت کرنا ہے، کھولوں کرنا صاف تے وچوں کتا کڈ. بہت شکریہ.